جناب لگتا ہے یہ کہ حکومت جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف وہ کہتے ہیں نا توجہ کم کرنے پہ تیار نہیں ہے. اب ججز میں کی تعداد میں اضافے کی بات ہو رہی ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے اس کو مزید تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. اچھا اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ جب 26ویں ترمیم پاس ہوئی تھی تو اس وقت جمعیت علماء اسلام نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا. اب اگر حکومت مزید جو ہے کہتے ہیں نا تبدیلیاں لے کر آتی, ترامیم لے کر آتی ہے, کیا رول ہوگا, کیا کردار ہوگا جمعیت علماء اسلام کا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسلم غوری صاحب, ترجمان ہیں JUI کے, ان سے پوچھتے ہیں. جناب غوری صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. وہی میرے خیال میں سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہے کہ اگر حکومت 27ویں ترمیم لے کر آتی ہے, یا چلیں پورا ایک پیکج نہیں لاتی, وہ جو کہتے ہیں نا کہ ججز کی تعداد میں اضافہ کر دیا, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو مزید تبدیل کر دیا, کیا موقف ہوگا آپ لوگوں کا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ترمیم ہونی چاہیے آئین میں, اور وہ کسی شخص کی ضرورت کے تحت نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا پہلے دن سے موقف رہا ہے, اور وہ پوری قوم کے لیے ہونی چاہیے. اگر ججوں کی تعداد کم ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ ججوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے, تو اس پہ سب سے پہلے آپ ہائی کورٹس کی طرف دیکھیں گے. اس وقت سب سے کم تعداد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی ہے, پھر اس کے بعد سندھ میں بھی 60 ہیں, بلوچستان میں بھی کم ہیں, اور KPK میں بھی کم ہے. تو اگر پہلے وہیں پہ کیس جاتا ہے, اگر عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو پہلے ہائی کورٹ کے پورے کریں, پھر مرکز کے پورے کر لیں. اگر وہاں شارٹ آپ محسوس کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نیت پہ کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ کی نیت عوام کو ریلیف دینا ہے یا اپنے آپ کو ریلیف دینا ہے, یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات. آپ کا اتنا وسیع تجربہ ہے, آپ کا نفس ہاتھ سیاست کی, کیا لگتا ہے حکومت کی نیت کیا ہے؟ نیت نیک ہے, عوام کی بھلائی چاہتے ہیں, یا کچھ اور مقصد ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز تو آپ کو کہوں کہ اگر حکومت کو ہم 56 کلاسز سے 22 پہ لائے, اور اگر ان کی نیت ٹھیک نہ ہوتی, اگر ہمارے ساتھ نہ کمپرومائز کرتے, بیٹھتے نہ, نیگوشیٹ نہ کرتے, اور میں سمجھتا ہوں اگر ایسی صورتحال نہ بنتی تو انہوں نے اپنے نمبر تو پورے کر لیے تھے. اور یہ بھی ایک پارٹی نے کہا کہ ہمارے اتنے آدمی, بلکہ اب تو نام بھی ان کا آ گیا ہے, اور یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھی اس پارٹی نے ڈکلیئر. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا دباؤ تھا, بلکہ حکومت بھی اس حد تک آگے نہیں جانا چاہتی تھی کوئی ملک میں اشتعال پیدا ہو جائے اور مسائل بڑھ جائیں, کیونکہ KP میں اور بلوچستان کے مسائل پہلے ہی بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں, اور اگر اس طرح سے مسائل پیدا کریں گے تو ان کے کنٹرول سے سارے مسائل باہر ہو جائیں گے. اور ریاست تو یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی حکومت نے جو بھی کیا اس کو رد عمل کا خدشہ تھا, تو اس لیے انہوں نے کہا بھی جمعیت علماء اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے, ورنہ تو بہت ایک بڑا وہ ہو جاتا, مسئلہ ہو جاتا ان کے لیے, اگر وہ صرف انہی لوگوں کا سہارا لیتے کہ جن کی فضاریاں تبدیل کرائی گئیں. تو یہاں پر بھی غرض تو تھی ان کی. جی دیکھیے نا حضور, 56 میں سے آپ نے صرف 22 ہم نے ایکسیپٹ کی نا, 34 ہم نے ان کی چھوڑ دی. تو یہ بہت بڑی اپوزیشن کی کامیابی تھی. اور میں یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ اس میں PTI آخری وقت تک آن بورڈ تھی ہمارے ساتھ, اور PTI کی پوری مین قیادت ہمارے ساتھ آن بورڈ تھی, اور PTI نے ہم سے اوکے کر کے پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بانی چیئرمین سے ہماری ملاقات کروائی جائے, تاکہ ہم ان سے اپروول لے لیں. وہاں سے ان کو چونکہ اپروول نہیں ملی شاید, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ہم ووٹ تو نہیں دیں گے, لیکن جو آپ نے اس معاملے میں کردار ادا کیا ہم اسے اپریشیٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کردار ادا کیا وہ یہ تھا کہ پورے ملک میں کنسنسس پیدا کیا ان پارٹیوں کے دوران جو پارٹیاں پارلیمنٹ کے اندر موجود تھی. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ ترمیم متنازع ہوتی, بلکہ پھر آئین بھی متنازع ہونے کی طرف چلا جاتا. اچھا آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ حکومت کو یہ جو مزید کہتے ہیں نا اعلیٰ عدلیہ کی طرف توجہ ہے, مزید قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, کس بات کا خوف ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ کل میں نے ایک پروگرام میں بتایا کہ بھارت میں 123 اگر کے قریب جو ہیں انہوں نے ترامیم کی ہیں, تو اس میں سے صرف 10 یا 11 جو تھیں وہ کہتے ہیں نا اس کی سپریم کورٹ کے حوالے سے تھیں. ہمارے یہاں جتنی ترامیم ہوئی ہیں اس کا 56%, 56% جو ہے 23 میں سے جو بھی ترامیم کی گئی ہیں, 13 جو ہیں وہ عدلیہ کے حوالے سے. تو اتنا عدلیہ پہ زور کیوں ہے, اور مسئلہ تو پھر بھی لوگوں کا حل نہیں ہوتا؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی ہم نے عرض کیا تھا کہ 60,000 سے زیادہ کیس پینڈنگ پڑے ہیں. ستمبر تک کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں لوگ کی اپیلیں پینڈنگ پڑی ہیں, اور 175 صرف جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کیس ہے. تو اس کے لیے ایک اسپیشل عدالت نہ بنائیں تو اس کو بینچ بنا لیں. یہ PTI کے دوستوں کی تجویز تھی جو ہماری اور ان کی مشترکہ تجویز بنی, اور پھر اس کو ہم نے گورنمنٹ سے ایکسیپٹ کروایا. مسئلہ یہ ہے کہ کل ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کو اور جناب منصور علی شاہ صاحب کو متنازع بنایا, چاہے اس میں کوئی بھی ہو, حکومت بھی شامل تھی, اپوزیشن کے لوگ بھی شامل تھے,
उन दोनों को मैं समझता हूँ, उन दोनों के दरमियान में हमने खलीज पैदा कर दी और एक ऐसा माहौल बना दिया कि एक हुकूमत चाह रही थी कि मंसूर अली शाह साहब ना आए और काजी साहब रह जाएं, और पीटीआई चाहती काजी साहब फौरन चले जाएं। इस सूरत हाल में हमने सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बना दिया और अवाम की नजरों में आपकी सबके आला अदलिया जो है वो मुतनाज़ा होगी। अब भी फिर हम ये कहेंगे कि अगर जी हम मुतमईन नहीं है या अफरीदी साहब से, वो कि पीटीआई ने भी उस पर एतमाद किया है, हुकूमत तो लाई ही हुकूमत है उसको, जबकि जेयूआई का मौक़िफ़ ये था कि सैयद मंसूर अली शाह साहब होने चाहिए, और हमारे साथ इस सिलसिले में बराबर साहब और दूसरे लोगों ने हमें यकीन दहानी भी कराई थी। लेकिन तो आ गए तो पीटीआई ने भी वेलकम किया, हुकूमत खुद लाई है। तो मैं समझता हूँ उसके बाद इस तरह कुछ करना मुनासिब नहीं है। इनको चलने दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को चलने दिया जाए, 2-3 माह चले, अपना काम आपको करके दिखाएं और बार बार टांग ना अड़ाई जाए उनके। तो आपकी तरफ से, जमीयतुल उलमा इस्लाम की तरफ से मशवरा ये कि जल्दबाजी से मजीद तरमीम ना लाई जाए, ये मैं इसके लुब्बे लुबाब हूं। देखिए, अगर तरमीम कोई कौम के जरूरी है, वतन के लिए जरूरी है, अवाम के लिए जरूरी है, तो चूंकि इसका पार्लियामेंट का काम ही अपना आईनी इस्लाहात करना है, आइन में तरमीम लाना है, वो तो हम रोक नहीं सकते। लेकिन उसका फायदा अगर किसी शख्स को पहुंचता है, किसी अदारे को पहुंचता है, किसी हुकूमत को पहुंचता है, मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं। लेकिन अभी तो हम जो सुन रहे हैं कि जी जुम्मे को लेकर आएंगे, ये दोबारा से पेश करेंगे, तो क्या मौक़िफ़ होगा जमीयतुल उलमा इस्लाम का? और उसमें क्या आपको इस बात का यकीन है कि आपके तमाम मेंबरान जो है वो पार्टी डिसिप्लिन में रहेंगे? क्योंकि खदशा तो हर पार्टी को है। अब इन्होंने तब्दील कर दिया, वफादारी जो तब्दील करने वाला मामला था, तो वो लोग वोट तो डाल सकेंगे, काउंट भी होगा वो वोट। जी देखें, आज तक की तारीख में ऐसा कभी हुआ तो नहीं कि जेयूआई का कोई कैंडिडेट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई भी रुकन पार्लियामेंट जो है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ उसने कुछ डिसीजन लिया हो। आज तक हुआ नहीं, अफवाहें तो पहले उठती रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त का ना मैं कुछ कह सकता हूँ ना आप कह सकते हैं। दूसरी रह गया बात तरमीम की बात रहेगी, तो तरमीम आएगी तो देखेंगे उसमें है क्या। जब उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह उसके बारे में बेहतर फैसला करेंगे, कौमी और अवामी मुफाद को मद्देनजर रख के फैसले। तो आपके ख्याल में मजीद इस तरह की जब खबरें आती हैं कि जी तरमीम आ रही है, मजीद आला अदलिया के मामलात में इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उससे मजीद तलखियाँ महाज़राई बढ़ रही है? हुकूमत मतलब है कि जो उसकी पॉलिसीज़ हैं उससे लग ये रहा है। मेरा ख्याल हुकूमत खुद चैन से बैठना नहीं चाहती, थोड़ा सा उससे सुकून मिलता है तो वो कोई दूसरे इशू को छेड़ लेते हैं। अब उसके पीछे क्या मसलत है, क्यों ऐसा करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और अवामी मसाइल की, अवामी रिलीफ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तानी मुईशत जो है बैठ चुकी है, तबाह हाल है, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान का ना कि माजराई बढ़ाने के लिए। गौरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मेरे ख्याल में बड़ा कीमती मशवरा दिया ने कि हुकूमत को मजीद कोई कहते हैं महाज खोलने की जगह स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की सियासी हिद्दत में कमी हो। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम जब आएंगे दोबारा तो बात करेंगे एक बहुत बड़े इंतखाब के ऊपर, इंतखाबात पर अमरीका में जो हो रहे हैं उस पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हैं, तो थोड़ा बहुत हम भी उस पर लेंगे ताज़ा तरीन कि क्या सूरत हाल है, कौन आगे है, कौन पीछे, कौन से इशूज़ डोमिनेट कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा।